برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی یبدأ الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میری ملت کے نوجوانوں، میں نے جس آیت مبارکہ کو اپنا عنوان تقریر بنایا، آئیے اس کا ترجمہ پیش کرنے سے قبل فرط عقیدت اور جوش محبت کے ساتھ سرکاری ذی وقار احمدی مختار شفیع روز شمار کے دربار گہربار میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند: اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری ملت کے نوجوانوں، ہماری تفسیر قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے اور آپ حضرات، میرا یقین ہے کہ اپنا قیمتی وقت نکال کے اپنی آخرت کا توشہ یعنی نیکیاں اکٹھا کرنے میں لگے ہیں۔ آپ حضرات اس تفسیر قرآن کو سن رہے ہیں تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات سنتے رہیے اور اپنے دوست و احباب کو ضرور اس میں شامل کیجئے، اس لیے کہ آپ کو اپنا بھی ثواب ملے گا، اور جتنے دوستوں کو آپ اس سے جوڑیں گے یقینی طور پر وہ لوگ جو عمل کریں گے ان کو تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن آپ کو بھی ان کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے والذین یؤمنون، امام عشق و محبت فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان نے اس کا ترجمہ اس طرح فرمایا ہے: والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ کہ ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا، وما انزل من قبلک، اور جو تم سے پہلے اترا، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھیں۔ یہ اس آیت مقدسہ کا وہ ترجمہ ہے جو امام عشق و محبت فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان نے فرمایا ہے۔ اب اس کی لفظی توضیح، لفظی تشریح اور وضاحت میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اس کو بہت غور سے سنیں۔ والذین یؤمنون، واو کے معنی اور کے ہیں، اور الذین یہ اسم موصول جس کے معنی ہیں جو۔ یؤمنون یہ جمع کا صیغہ ہے ایمان لانے کے معنی میں، یقین کرنے کے معنی میں، اور بما یہ بے اس میں حرف جار ہے جس کے معنی یہاں پر ساتھ کے ہیں اور پر کے معنی بھی لگتے ہیں۔ ما کے معنی تین آتے ہیں عربی لغت کے اندر، ایک تو مائے نافیہ ہوتی ہے جو نہیں کے معنی دیتی ہے، اور ایک مائے استفہامیہ یعنی جو سوال کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک مائے موصولہ یعنی جو اس میں موصول ہے اس کے جس کے معنی ہیں جو کہ، لیکن یہاں پر اس کے معنی ما کے معنی یہ لیے گئے ہیں کہ ہر وہ چیز، ما کے معنی یعنی ہر وہ چیز، اور انزلہ اس کے معنی لیے گئے ہیں اتاری گئی، یعنی جو چیز اتاری گئی، اور الیکا آپ کی طرف، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ الیکا اے محبوب اتاری گئی، تو مطلب یہ ہوا بما انزل الیکا، ہر وہ چیز اے محبوب جو آپ کی طرف نازل کی گئی، آپ کی طرف اتاری گئی، وما انزل من قبلک، اور ہر وہ چیز جو آپ سے پہلے اتاری گئی۔ کیا مطلب؟ یعنی اس میں مطلب کہنے کا یہ ہے جو پروردگار عالم نے اب آپ کے پاس وحی کے ذریعے، ڈائریکٹ وحی حضرت جبرائیل کے ذریعے جو وحی آئی اس کے ذریعے سے اتاری، یا آپ کو الہام کے ذریعے سے اتاری آپ کی طرف، یا آپ کو بذریعہ خواب آپ کی طرف اتری، تو ہر وہ چیز
جو آپ کی طرف اتاری گئی تو وہ متقی وہ لوگ ہیں، متقی وہ لوگ ہیں، یہاں پہ تعلق ہے ہدی للمتقین، یعنی یہ کلام مقدس ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، تقوی والے ہیں۔ تو تقوی والے کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائیں ہر اس چیز پر، اے محبوب، ہر اس چیز پر جو آپ کی طرف اتاری گئی، چاہے وہ حضرت جبرائیل کے ذریعے ہو یا الہام کے ذریعے ہو یا بذریعہ خواب ہو، اور ہر اس چیز پر وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے اتاری گئیں۔ کیا مطلب؟ یعنی جو توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری اس پر ایمان لائیں، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری اس پر ایمان لائیں، زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر اتری اس پر ایمان لائیں۔ لیکن یہ وہ کتابیں ہیں جو پروردگار عالم نے اپنے انبیاء کرام پر اتاری، ان پر ایمان لانا، ان پر ایمان لانے کا حکم ہے، نہ کہ ان پر جو آج کی توریت، انجیل اور زبور، یعنی جن میں گھٹا بڑھا دیا ہے ان کے ماننے والوں نے، ان پر ایمان نہیں۔ جو پروردگار عالم نے اپنے انبیاء کرام پر اتاری تھی ان توریت، انجیل اور زبور پر ایمان لانے کا حکم اس آیت مقدسہ کے اندر پروردگار عالم نے دیا ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر ایمان لائیں۔ تو متقی کون لوگ ہوئے؟ وہ لوگ ہی ہوئے جو ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد ہر ان چیز پر جنہوں نے یقین کیا اور ہر اس چیز پر ایمان لائے جو پروردگار عالم نے اپنے محبوب کی طرف نازل فرمائی، یا آپ نے ہر اس چیز پر ایمان لائے جو پروردگار عالم نے آپ کے زمانے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے دوسرے انبیاء کرام پر نازل فرمائی، اور آخرت پر ایمان لائیں۔ وہی لوگ متقی ہیں، وہی لوگ پرہیزگار ہیں، وہی لوگ اجتناب کرنے والے ہیں، وہی لوگ صحیح ہیں۔ میری ملت کے نوجوانوں، یہ تقوی کی طرف اشارہ ہے، متقی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اب اس کی تفسیر کی طرف میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ ایمان کے معنی اور اس کے اقسام اس سے پہلے بیان ہو چکے ہیں، یعنی اس میں والذین یؤمنون جو ہے اس سے پہلی جو آیت تھی اس میں اس کے معنی اور اس کے اقسام بیان ہو چکے ہیں۔ ما انزلہ میں 2 کلمے ہیں، بہت غور کے قابل ہیں۔ ما انزلہ کے اندر 2 کلمے ہیں اور یہ قابل غور ہیں۔ اولا ما، پہلا کلمہ کیا ہے؟ ما، اور دوسرا کلمہ کیا ہے؟ انزلہ۔ ما کے معنی ہیں ہر وہ چیز، اور انزلہ کے معنی جو اتاری گئی، اور الیکا آپ کی طرف، جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ صرف قرآن پاک کو ماننا مومن اور متقی بننے کے لیے کافی نہیں ہے کہ کلام مقدس کو مان لیا آپ مومن بن گئے، متقی بن گئے، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ مومن بننے کے لیے اور متقی بننے کے لیے ہر اس چیز کو ماننا ضروری ہے جو بھی آپ کی طرف کلام مقدس تو وہ ہے جو حضرت جبرائیل کے ذریعے سے پروردگار عالم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا، لیکن وہ باتیں بھی جو اللہ عز و جل نے آپ کے قلب پر، آپ کے دل پر الہام کے ذریعے سے نازل فرمائیں، یا وہ باتیں بھی جو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ خواب آپ نے پروردگار عالم نے عطا فرمائیں، ان پر بھی ایمان لانا اور ان کو ماننا۔ اگر ان کو مانے گا تو مومن ہوگا، متقی ہوگا، اور اگر ان کو نہیں مانے گا تو متقی اور مومن نہیں ہو سکتا۔ اور ان چیزوں پر بھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے، یعنی دوسرے انبیاء کرام پر، جیسے توریت، انجیل اور زبور اور دیگر صحائف جو اوریجنل ہیں، ان پر ایمان لانا، ان کو ماننا، وہ مومن ہے، وہ متقی ہے۔ اور صرف کلام مقدس کو ماننا، کلام مقدس کو مانا تو وہ ماننے والا نہیں کہلائے گا، وہ مومن اور متقی نہیں کہلائے گا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث کو ماننا بس ضروری ہے، ورنہ یہاں بالقرآن فرمایا جاتا تو آیت کا مقصود یہ ہوا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، متقی وہ ہیں، تقوی والے وہ ہیں، پرہیزگار وہ ہیں جو ان ساری چیزوں پر ایمان لائیں جو آپ پر اتری، خواہ و ذریعہ، خواہ
وہ تمام چیزیں بذریعہ ظاہر وحی کے، جیسے قرآن کریم، یا بذریعہ چھپی ہوئی وحی کے یعنی الہام وغیرہ جیسا احادیث۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ خواب میں دیکھ کر فرمائیں اس کا ماننا، اور جو کچھ آپ کے قلب پاک پر الہام ہو اس کا ماننا، اور جو کچھ ظاہر وحی سے آئے اس کا ماننا، غرض کے جو لب پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہو ان سب کا ماننا ایمان کے لیے ضروری ہے، متقی بننے کے لیے ضروری ہے۔ جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لبھائے مقدسہ سے بات نکلے، ارشاد ہو، ان سب پر ایمان لانا ماننا ضروری ہے، کیونکہ یہ سب رب کی طرف سے ہوتا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے، اللہ عز و جل کا فرمان علی شان ہے، رب قدیر ارشاد فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی خواہش سے بولتے ہی نہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، وہ سب وحی ہوتی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ لہذا جو شخص ان میں سے کسی چیز کا منکر ہے وہ کافر ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کرتے ہیں وہ وحی الہی ہوتی ہے۔ آپ کا بات کرنا وحی الہی، آپ کا چلنا وحی الہی، آپ کا پھرنا وحی الہی، آپ کا گفت و شنید کرنا وحی الہی، آپ کا کھانا کھانا وحی الہی، آپ کا پانی پینا وحی الہی، غرض کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام وحی الہی ہے، وہی ہے جس کا اللہ نے ان کو حکم دیا ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں، تو اس لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز پر جو ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتاری ہے اس پر ایمان لانا یہی مومن کی علامت، یہی متقی کی علامت ہے۔ اور جو خالی قرآن پر ایمان لائے گا، احادیث پر ایمان نہیں لائے گا، یا اللہ کے رسول کی ان باتوں پر ایمان نہیں لائے گا جو احادیث کے علاوہ کوئی بھی بات ہو، تو وہ متقی اور مومن نہیں ہو سکتا۔ تفسیر صوفیانہ یعنی صوفیاء کرام فرماتے ہیں یقین کے بھی 3 درجے ہیں اور ایمان کے بھی 3 درجے ہیں۔ یقین کے 3 درجے ہیں، ایک درجہ تو یہ ہے کہ جس کو علم الیقین کہتے ہیں، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ جس کو عین الیقین کہتے ہیں، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ جس کو حق الیقین کہتے ہیں۔ علم الیقین سن کر جاننا، علم الیقین کا مطلب سن کر جاننا، اور عین الیقین کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو دیکھ کر جاننا، اور حق الیقین اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز میں فنا ہو جانا، اس چیز میں فنا ہو جانا اور فنا ہو کر جاننا۔ اس کو مثال سے یوں سمجھو کہ ایک شخص سن کر جانتا ہے کہ آگ گرم ہے، اور دوسرا شخص وہ ہے جو آگ کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور اس کی گرمی محسوس کر کے جان رہا ہے کہ آگ گرم ہے، اور تیسرا شخص وہ ہے جو اپنے آپ کو آگ میں ڈال دیا اور آگ نے اس کی رگ رگ میں سرایت کی، اور وہ زبان حال سے کہنے لگا من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، تا کس نہ گوید بعد ازاں من دیگرم تو دیگری۔ اس فارسی زبان کے شعر کا مطلب کیا ہے اس کو سمجھو کہ اس شخص نے اپنے آپ کو آگ میں ڈال دیا اور وہ آگ سے مخاطب ہے، اپنے آپ کو آگ میں جھونک دیا اور اب آگ سے کہہ رہا ہے من تو شدم، میں تو ہو گیا، اے آگ من تو شدم، میں تو ہو گیا، تو من شدی، اور تو میں ہو گئی، یعنی جو تو تھی جب میں نے تیرے اندر اپنے آپ کو ڈال دیا تو میں تو ہو گیا اور تو میں ہو گئی۔ من تن شدم، میں جسم ہو گیا، میں تن ہو گیا، تو جان شدی، تو جان ہو گئی، تو میرے جسم کی جان ہو گئی۔ تا کس نہ گویا، تاکہ کوئی شخص نہ کہے بعد ازاں اس کے بعد من دیگرم تو دیگری، کہ میں الگ ہوں تو الگ ہے۔ اس فنا کے بعد اس کو جانا، تو اس جاننے کا نام پہلے علم کا نام علم الیقین ہوا، اور دوسرے کا نام عین الیقین، اور تیسرے کا نام حق الیقین۔
حق الیقین والا جس پر نظر فرما دے اس کو بھی رنگ دے۔ کوئلہ جب آگ بن جاتا ہے تو جسم تو کوئلہ سا رہتا ہے لیکن وہ آگ کا سا کام کرتا ہے۔ نیز صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص ان درجات میں ترقی چاہتا ہے، یعنی جو تقوی کی اعلیٰ ڈگری پر فائز ہونا چاہتا ہے، اعلیٰ درجے کا متقی بننا چاہتا ہے، تو اس کے لیے چند کام کرنے بہت ضروری ہیں۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں جو تقوی کی اعلیٰ ڈگری چاہتا ہے اس کے لیے چند کام کرنے بہت ضروری ہیں۔ وہ ان چند کاموں کو کرے گا تب ہی وہ تقوی کی اعلیٰ ڈگری پہ فائز ہوگا، اور اگر ان کاموں کو نہیں کرے گا تو تقوی کی ڈگری پہ ہرگز فائز نہیں ہو سکتا۔ وہ کون کون سے کام ہیں اس کو ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1، وہ شخص جو تقوی چاہتا ہے، متقی بننا چاہتا ہے، وہ ہمیشہ باوضو رہے۔ وہ شخص جو متقی بننا چاہتا ہے وہ ہمیشہ کم کھائے۔ وہ شخص جو متقی بننا چاہتا ہے وہ ہمیشہ کم بولے۔ وہ شخص جو متقی بننا چاہتا ہے وہ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ وہ شخص جو متقی بننا چاہتا ہے وہ دنیا کی ہر چیز پر غور و فکر کرتا رہے۔ وہ شخص جو متقی بننا چاہتا ہے وہ فرائض اور سنتوں کی پابندی کرتا رہے۔ وہ شخص جو متقی بننا چاہتا ہے دنیا والوں سے بے غرض رہے، یعنی دنیا والوں سے کوئی طمع اور کوئی لالچ نہ رکھے، تو وہ متقی بن سکتا ہے۔ وہ شخص جو متقی بننا چاہتا ہے کم سوئے، زیادہ سونا کبھی متقی نہیں بنائے گا۔ وہ شخص جو متقی بننا چاہتا ہے حلال کھائے۔ جس شخص کا لقمہ حلال کا ہوگا تو یقینی طور پر وہ متقی بن سکتا ہے۔ اس لیے کہ وہ شخص جو حرام کھاتا ہے کتنی عبادت کرتا ہو، کتنی رات و دن کی خدمت کرتا ہو، اس کی ساری دین کی خدمت معلق رہے گی، لٹکی رہے گی، کبھی وہ متقی نہیں بن سکتا۔ متقی بننے کے لیے حلال لقمہ اکل حلال کھانا بہت ضروری ہے۔ وہ شخص جو متقی بننا چاہتا ہے وہ سچ بولے۔ یہ چیزیں قفلوں کی چابیاں ہیں۔ کیا مطلب؟ ہر چیز کے تالے کی چابیاں ہیں یہ چیزیں جو میں نے آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کی ہیں۔ یقین کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ انسان دنیا میں آخرت کی تیاری کرے۔ تفسیر روح البیان شریف میں اس جگہ ہے کہ چند لوگ وہ ہیں جو بہت دھوکے میں ہیں، بہت دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک وہ شخص جو اللہ کو خالق جان کر اس کی عبادت نہیں کرتا، وہ دھوکے میں ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کو اپنا خالق جانتا ہے لیکن اس کی کبھی عبادت نہیں کرتا ہے تو گاہے کبھی کبھی، لیکن ہمیشہ اس کی عبادت نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کو جب تم نے اپنا خالق جان ہی لیا، اپنا خالق مان ہی لیا، تو اس کی عبادت میں لگے رہو۔ اور وہ شخص جو اللہ کو رازق جان کر اس پر بھروسہ نہیں رکھتا، اللہ کو رازق جانتا ہے کہ اللہ ہمارا رازق ہے لیکن اس پر بھروسہ نہیں رکھتا، وہ بھی دھوکے میں ہے۔ اور وہ شخص جو دنیا کو فانی جان کر بھروسہ کرتا ہے، جانتا ہے کہ دنیا فانی ہے، فنا ہونے والی چیز ہے، ناپائیدار ہے، کوئی پائیدار نہیں ہے، لیکن اس پر بھروسہ کیے ہوئے، اتنا بھروسہ کیے ہوئے کہ دن کا چین رات کا سکون اس نے کھو دیا اور بس وہ دنیا کو سجانے میں لگا ہے، وہ دھوکے میں ہے۔ اور وہ جو کہ اپنے وارثوں کو اپنا دشمن سمجھ کر دین کھو کر ان کے لیے مال جمع کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ جانتا ہے کہ میرے وارثین جس دن میری سانس نکل گئی یہ میرے کپڑے تک اتار لیں گے، ہر چیز کو بانٹ لیں گے، اور ہر چیز کو وہی بانٹتا ہے جو دشمن ہوتا ہے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں فرماتے ہیں کہ وہ شخص جانتا ہے کہ میرے وارثین میرے دشمن ہیں، لیکن ان دشمنوں کے چکر میں اپنے دین کو برباد کر کے ان کے لیے مال جمع کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، مال جمع کرنے کے لیے ہمیشہ وہ اپنے دین کو کھو بیٹھتا ہے۔ تو وہ شخص دھوکے میں ہے۔ اور ایک وہ شخص جو موت کو جان کر اس کی تیاری نہیں کرتا، جانتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ نہ جانے کتنے لوگوں کو وہ اپنے ہاتھوں سے قبرستان پہنچا چکا ہے اور کتنوں کو پہنچائے گا، اور اس نے قبرستان کے تمام حالات کو دیکھ لیا، لیکن اس سب کو جاننے کے باوجود وہ موت کی تیاری میں نہیں لگا۔ اور وہ شخص جو جانتا ہے کہ قبر میری جگہ ہے اور پھر اس کو آباد نہیں کرتا، جانتا ہے کہ میرا اصل مسکن قبر ہے، میرا اصل ٹھکانہ قبر ہے،
لیکن قبر کو کبھی سجانے کے بارے میں، اس کو آباد کرنے کے بارے میں، اس کو مزین کرنے کے بارے میں، اس کو اچھا بنانے کے بارے میں کبھی نہیں سوچتا. سوچتا ہے تو دنیا کو سجانے کے بارے میں، دنیا کو آباد کرنے کے بارے میں وہ ہمیشہ فکر میں لگا رہتا ہے. تو وہ شخص دھوکے میں ہے. وہ شخص جو جانتا ہے کہ اللہ پاک حساب لے گا اور پھر اپنا حساب صاف نہیں رکھتا. یعنی وہ شخص دھوکے میں ہے جو شخص یہ جانتا ہے کہ اللہ حساب لے گا، میدان محشر میں حاضر ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب دینا ہے. لیکن حساب و کتاب دینے کے لیے دینا ہے، اس سب کو جان رہا ہے، لیکن جاننے کے باوجود اپنا حساب کتاب صاف نہیں رکھتا. جس کی نمازیں چھوٹتی رہیں گی، جس کے روزے چھوٹتے رہیں گے، جس کا اخلاق چھوٹتا رہے گا، بدعمالیاں کرتا رہے گا، کبھی نیک اعمال نہیں کرے گا، تو اس کا حساب بے باک نہیں ہے، اس کا حساب چھوٹ رہا ہے، اور اس کا حساب کتاب اس کو میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں دینا ہوگا. تو میری ملت کے نوجوان، وہ شخص، ایسا شخص دھوکے میں ہے. اور وہ جو کہ جانتا ہے کہ پل صراط پر چلنا پڑے گا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ تم میں کا کوئی شخص ایسا نہیں جس کا گزر پل صراط سے نہ ہو. اور پل صراط کیا ہے؟ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، بلحاظ 500 برس کی راہ ہے. اور یہ وہ پل ہے کہ جو جہنم نیچے ہے، اس جہنم کے اوپر یہ پل ہے، اور اس پل کو پار کر کے جنت میں جانا ہے. جانتا ہے پل صراط سے گزرنا ہے، لیکن پل صراط کی کوئی تیاری نہیں ہے. میری ملت کے نوجوانوں، تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ہر چیز کی آخرت کی تیاری میں لگ جائیں. دنیا کو سجانے کے بارے میں زیادہ نہ لگیں، دنیا سے ہمارا دل زیادہ نہ لگے، بلکہ دل ہمارا لگے تو آخرت سے لگے، قیامت کے دن سے لگے، اور ہم اللہ عز و جل کے فرمان عالی شان پر عمل کرتے ہوئے اپنا سب کچھ، جو کچھ بھی اچھا عمل کریں، اس کا مقصد ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ مولا اس کو ہمارے لیے آخرت کا توشہ بنا دے. آخرت میں نیکیاں، مولا ہم ایسا کام کریں جو دنیا میں ہم نیکیاں اکٹھا کریں، اور وہ نیکیاں میدان محشر میں ہمارے کام آئیں. مولا عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگارا ہماری اس تفسیر کو، ہماری اس بیان کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.